بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کیسے ادا کریں اور اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ آج کا یہ ہمارا سوال ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی ایک مہینہ مقرر کر لیں، اور اس مہینے کی جو بھی تاریخ آپ مقرر کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس نصاب اس وقت موجود ہے یا نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور مال تجارت اور اس کے علاوہ نقدی اگر ایک نصاب پورا نہیں ہے تو ساری چیزوں کو ہم جمع کر کے دیکھیں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں پرائز بانڈ وہ بھی شامل کیے جائیں گے، نقدی اگر ہمارے پاس ہے اس کو بھی جمع کر لیں گے، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ بھی ہمارا مال ہے اس کو بھی جمع کر لیں گے۔ تو یہ سارا مال جو نقدی کی صورت میں ہے، تجارت کی صورت میں ہے، یا ہمارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، تو ان چیزوں کو ہم جمع کریں گے۔ تو جمع کرنے کے بعد اگر یہ نصاب بنتا ہے اور بندہ مالک کے نصاب ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ وہ اپنا اس مہینے سے سٹارٹ کر لے، اور پھر مثال کے طور پہ آپ شعبان کی 15 تاریخ کو کرتے ہیں، اس وقت آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا تو آپ کے پاس اتنی مالیت موجود ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر آئندہ سال شعبان کی 15 تاریخ کو آپ پھر سارے اپنا حساب اور جائزہ لیں گے، آپ کو جو مال تجارت ہے، آپ کے پاس جو نقدی ہے، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، پرائز باؤنڈ ہے، یا سونا ہے، چاندی ہے، تو یہ ساری چیزیں جمع کر کے اگر نصاب بنتا ہے یا الگ الگ نصاب بنتا ہے، کسی کے پاس اور سامان نہیں ہے، صرف سونا ہے 7.5 تولے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور کوئی سامان نہیں ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولے بن رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی نصاب اکیلے پورا نہیں ہو رہا، باقی سامان آپ کے پاس ضرورت کے علاوہ موجود ہے، تو پھر اسے ساتھ شامل کریں گے، اور شامل کرنے کے بعد اگر وہ نصاب بنتا ہے، 1 سال اس کے اوپر پورا ہو گیا، تو اب زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ عمومی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رمضان شریف کا مہینہ یہ اپنی سہولت کے لیے، اور پھر اس میں اجر بھی 2 گنا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی زیادہ ملتی ہیں، تو رمضان شریف کا مہینہ عمومی طور پہ لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے مہینے کی جس تاریخ آپ مالک نصاب ہیں اور آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آئندہ سال اسی تاریخ پر بھی اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اب دوسری شق اس سوال کی یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، کسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ ہمیں شرع نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ آپ اصول اور فروع کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اصول سے مراد کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسے ہی جتنا آپ اوپر جائیں گے، دادا دادی، نانا نانی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن سے آپ ہیں۔ اور جو فروع ہیں، جو آپ سے آگے آپ کی نسل چلی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ جتنے رشتے آگے چل رہے ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ تو اور اس کے علاوہ جو سادات ہیں، خاندان بنو ہاشم ہے، تو ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے، دیگر جو اعزا و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستحق ہوں۔ وہ اگر اس زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں تو پھر ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر ان پہ شرعی وہ فقیر نہیں ہیں، مسکین نہیں ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی ادا نہیں ہوگی، اس لیے ہمارے اوپر لازم ہوگا کہ ہم اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے زکوٰۃ کو
یوں کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا ہم نے پورا حساب لگانا ہے، اور لگانے کے بعد پھر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب زکوٰۃ ہم نے دینی کتنی ہے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ 2.5% زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ فار ایگزامپل 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہے۔ اگر 1 لاکھ ہے تو اس پہ 2500 روپے ہماری زکوٰۃ بنے گی۔ اسی حساب سے ہم آگے چلیں گے۔ اب اس میں بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے تو قرض دینا ہے، تو پھر میں مالیت تو ہے لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے قرض ادا کرنا ہے اور اس کے پاس مکمل مالیت 40 لاکھ بنتی ہے، اگر 40 لاکھ ہی اس نے قرضہ دینا ہے تو پھر شرعی طور پہ اس بندے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ جو مال اس کے پاس موجود ہے وہ تو قرض کی صورت میں ادا ہو چکا۔ ہاں، اگر قرض ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس اتنی مالیت باقی بچ جاتی ہے کہ نصاب باقی رہتا ہے تو پھر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ ضرور ادا کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اپنا دل اس میں کمزور نہ پڑنے دیں، چونکہ زکوٰۃ دینے پر ہمارا ایمان اللہ رسول پر ہے، اور اللہ رسول کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اضافے کے ساتھ واپس لوٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔